عام طور پر ہمارے دماغ کی فریکوینسی 14 سے 30 ہرٹز ہوتی ہے۔ ہم تقریباً سارا دن اپنے دماغ کو اس فریکوینسی پر چلاتے ہیں۔ دماغ کی اس فریکوینسی کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور ضروری سوچ بچار کرتے ہیں۔ دماغ جب اس فریکوینسی پر ہوتا ہے تو اسے بیٹا سٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں، اور اس حالت میں ذہن سے نکلنے والی شعاؤں کو بیٹا ویوز کہتے ہیں۔ جب دن کے کسی حصے میں ہم اپنے خیالوں میں کھوئے کوئی بات یا کوئی واقعہ یا کوئی فینٹیسی سوچ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے دماغ کی فریکوینسی کم ہو کر 8 سے 14 ہرٹز ہو جاتی ہے۔ یا جب ہم نیند کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، غنودگی کی کیفیت طاری ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی ہمارے دماغ کی یہی فریکوینسی ہوتی ہے۔ اسے الفا سٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں، اور اس سٹیٹ میں نکلنے والی شعاؤں کو الفا ویوز کہتے ہیں۔ ہلکی نیند کی کیفیت کو تھیٹا سٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں، اور اس کی فریکوینسی 14 سے 8 ہرٹز ہوتی ہے۔ اس فریکوینسی میں خواب بھی آتے ہیں۔ گہری نیند کی صورت ڈیلٹا سٹیٹ آف مائنڈ کہلاتی ہے، اور اس کی فریکوینسی 1 سے 4 ہرٹز ہوتی ہے۔ اس فریکوینسی میں کوئی خواب نظر نہیں آتا۔ آپ لوگوں کو اکثر تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ اپنے خیالوں میں کھوئے کسی دوست یا چاہنے والے کے بارے میں سوچ رہے ہوں، اور اچانک اسی وقت اس کی کال آ جائے یا اس کا میسج آ جائے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کا ذہن الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے۔ اس فریکوینسی کی شعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں میل دور بھی ایک پل میں پہنچ جاتی ہیں اور کسی کے دماغ یا سوچ میں داخل ہو جاتی ہیں۔ جب آپ اپنے خیالوں میں گم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کی سوچ کی فریکوینسی اس کے دماغ میں داخل ہوتی ہے اور اسے آپ کا خیال آتا ہے تو وہ آپ کو کال یا میسج کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ غصے میں کسی کے بارے میں سوچیں اور اچانک اس کی کال آ جائے، کیونکہ غصے کی کیفیت میں دماغ بیٹا سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے۔ مراقبہ کرنے والے بھی اپنے ذہن کو الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں لے کر جاتے ہیں تاکہ وہ مراقبہ کی دنیا میں داخل ہو سکیں۔ یہ فریکوینسی ہمیں دوسری دنیا سے روشناس کرواتی ہے۔ وہ چیزیں جو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی، اس سٹیٹ آف مائنڈ میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ الہام بھی اسی فریکوینسی میں ہوتا ہے، چھٹی حس بھی اسی فریکوینسی میں کام کرتی ہے، اور کشف بھی اسی فریکوینسی میں ظاہر ہوتا ہے۔ وجدان ملتا ہے، انسائٹ ملتی ہے، رحمانی مدد ملتی ہے، اور روحانی علاج یا انرجی ہیلنگ بھی اسی فریکوینسی میں ہوتی ہے۔ روحانی دنیا کے عجائبات بھی سٹیٹ آف مائنڈ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ نظر بھی اسی سٹیٹ آف مائنڈ سے لگتی ہے۔ کسی کو اختیاری طور پر نظر نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ نظر بھی تب لگتی ہے جب کوئی اس فریکوینسی پر کسی کے بارے میں سوچے تو۔ اکثر ہم خود بھی خاموشی سے اپنے بچوں کو کھیلتا دیکھ رہے ہوتے ہیں الفا سٹیٹ میں، تو ہماری نظر بھی اپنے بچوں کو لگ جاتی ہے۔ اگر ہم الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا اور جینا سیکھ لیں تو ہمیں یہ سب فائدے ہو سکتے ہیں۔ ہمیں کبھی سٹریس نہیں ہوگی، ڈپریشن نہیں ہوگا، غصہ نہیں آئے گا، سر درد نہیں ہوگا، دماغ فریش رہے گا، اور ظاہر ہے دماغ فریش رہے گا تو جسم بھی فریش رہے گا، بیماریاں کم آئیں گی، آپ روزمرہ کے کسی کام میں کنفیوز نہیں ہوں گے، انسائٹ ملے گی جس سے آپ ہمیشہ صحیح فیصلے کریں گے۔ لوگوں کی نیتیں اور ارادے ایک حد تک آپ پر ظاہر ہوں گے اور آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ آپ کی چھٹی حس تیز ہوگی اور کافی باتیں آپ کو وقت سے پہلے پتہ چل جایا کریں گی۔ نئے نئے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ کسی مسئلے کا حل تلاش کرنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ آپ جو کام کریں گے آپ کو خود پر بہت اعتماد ہوگا۔ آپ جو بھی بات کریں گے وہ سیدھا لوگوں کے دلوں میں اترے گی۔ آپ کی کیپیسٹی اور ظرف بڑھے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو تنگ یا ڈسٹرب نہیں کریں گی۔ آپ کا روحانی دنیا سے اور اپنے رب سے بہت اچھا تعلق بنے گا۔
آپ کو زندگی اور عبادات کا اصل لطف ملے گا۔ آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کریں گے۔ دماغ کی یہ فریکوینسی کیسے حاصل کی جائے؟ یہ بہت آسان ہے۔ جس طرح ڈے ڈریمنگ کے وقت آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، آپ خود سے اس فریکوینسی میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح آپ یہ الفا اسٹیٹ اختیاری طور پر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے جسم اور ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں۔ آپ کے پٹھے ڈھیلے ہوں گے، جسم ریلیکس ہوگا۔ پھر اپنے ذہن کو مزید ڈھیلا چھوڑ دیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ذہن سے گرمی نکل کر ہوا میں اڑ رہی ہے اور دماغ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ دماغ میں ہلچل کم ہو رہی ہے اور سکوت ہو رہا ہے۔ نیورونز کی حرکت آہستہ اور پرسکون ہو رہی ہے۔ جب دماغ ٹھنڈا اور پرسکون محسوس ہو اور مختلف سوچوں سے دماغ خالی ہو جائے تو بس یہی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ آپ کو ہلکی سی غنودگی بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو یاد کرواتے رہنا ہے کہ میں نے اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کو برقرار رکھنا ہے۔ اونچا نہیں بولنا، غصہ نہیں کرنا، شدت سے جذبات کا اظہار نہیں کرنا، ٹینشن نہیں کرنی۔ آپ کچھ دن کی محنت سے اس حالت کو برقرار رکھنا سیکھ لیں تو پھر خود ہی آپ کا غصہ، ٹینشن، بے سکونی، بے خوابی سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنی زندگی ایک اعلیٰ مقام پر محسوس ہونے لگے گی۔ آپ کو یقیناً اس کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ ڈپریشن سے نکل آئیں گے۔ آپ ایک پرسکون اور توانا زندگی گزاریں گے۔